بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تشریف رکھیں. سب حضرات تشریف رکھیں. بس سب تشریف رکھیں. بس ٹھیک ہے. میں تشریف رکھیں. آپ مہربانی کر کے تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. جناب راجہ ظفر الحق صاحب، دکھائیں. محترم حسن اقبال صاحب، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، معزز اراکین CWC، السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو سامنے دیکھ کر. بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور کیا کیا وقت نہیں دیکھے ان 2.5 سالوں میں، کیا کیا مرحلے نہیں آئے. تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر مجھے آپ سے ملایا ہے، اور میں آپ کو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس لحاظ سے تو میں بہت خوش ہوں. لیکن کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو جب چاروں طرف ملک کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے. دکھ اور تکلیفیں محسوس کرتا ہوں. ہم کیا تھے، کہاں جا رہے تھے، اور آج کہاں ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. ایک زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں. میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آنن فانن ایسا کیوں کر ہو گیا. کتنے خوشحال تھے لوگ 2018 تک. ہماری حکومت 2013 سے لے کے 2018 تک رہی ہے، اور میں آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور آپ کی سپورٹ سے میں 2013 سے لے کے 2017 تک میں وزیر اعظم رہا، اور بھرپور طریقے سے میں نے اور میری ٹیم نے، جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے، مثلا شہباز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہے، ناکردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہے، یعنی محنت کر کے، خدمت کر کے پاکستان کا نقشہ بدل رہے تھے. بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کی بات ہے. کوئی میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، یہ لفاظی نہیں ہے. آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے ہمارے کاموں کا اور ہماری حکومت کا. ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے کارنامے کیے ہیں ملک میں، ہم نے تو ہر سیکٹر میں کیے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اور مجھے بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ الحمدللہ ان 4 سالوں میں، بھائی 3-4 سالوں میں اتنے منصوبے اللہ نے ہم سے لگوا دیے کہ بجلی بھی آ گئی، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی،
इकोनॉमी भी आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, सुई गैस भी आ गई, यानी गैस भी आ गई, और रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था। G20 आपको मालूम है ना, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों में पाकिस्तान ने शामिल होना था। एशियन टाइगर तो हम बन ही चुके थे और उस तरफ बढ़ रहे थे। पूरे एशिया में अल्लाह के फजलो करम से, साउथ एशिया में साउथ एशिया की बात कर रहा हूं कि साउथ एशिया में हम एक टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और फिर उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस है, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये BRT पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका, और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है, और कितना पैसा खर्च आया। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजलो करम से, कौम की दुआएं हमारे साथ थी और हर सेक्टर में अल्लाह के फजलो करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%, और आज कितना है जरा आप बताएं, कितना है आज? माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला लगा है जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बर वक्त आ जाते, शायद ये 100 रुपए पे ना पहुंचता, हम और उसको कम कर देते। हमने किया भी था उसको कम। यहाँ पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। मुझे इनसे रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा। 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरी अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए। उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते, जिनके घर के अंदर फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते कि या वो रोटी खाएंगे
یا وہ پھر اسکول جائیں گے، یا وہ روٹی کھائیں گے، یا بجلی کا بل دیں گے جو بم بن کے ان کے سروں پر گرتا ہے، یا وہ سوئی گیس کا بل دیں گے، وہ روٹی کھائیں گے، یا اپنے علاج معالجے کے لیے وہ دوائیاں خریدیں گے جو آج ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ یہ کسی نے اس کا اندازہ لگایا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے، اور وہ کس طرح سے دن رات گزارتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہم نے خدا کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ اتنے اتنے بڑے بڑے دعوے، بھائی ڈر لگتا ہے انسان کو جب وہ اتنی بڑی بڑی ٹال کلیمز کرتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا دیں گے، اور حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل لوگ سکون سے سو نہیں سکتے۔ جو کچھ لا اینڈ آرڈر کا حال ہے، آج آپ نے پھر دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ آج ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ ملتان میں کیا سلوک کیا گیا ہے، چند دن پہلے یہ موٹر وے پہ کیا سلوک کیا گیا تھا، اور پھر یہ مجرم دندناتے پھرتے ہیں۔ مجال تھی ان مجرموں کی کہ ہمارے زمانے میں کچھ سر بھی اٹھا جائے، مجال تھی ان کرمنلز کی کہ یہ کوئی دندناتے پھرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر چیز کو کنٹرول رکھ کیا ہوتا، عوام کی دل و جان کے ساتھ خدمت کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے، یار بند کریں اس کو، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کیے۔ بھائی یہ صرف اکانومی میں نہیں، اقتصادی فیلڈ میں نہیں، آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے دفاعی سیکٹر میں بھی، دفاعی فرنٹ پر بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ کوئی ہے جو اس بات سے انکار کرتا ہو؟ آج کل تو آپ کو یہاں پر 4 ملک نہیں ملتے جو آپ کو سپورٹ کریں اپنے مسائل کے اوپر۔ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایک ریزولوشن کو پاس نہیں آپ کروا سکتے، اور آپ 51 ملکوں میں آپ کو کوئی ایسے اتنے ملک بھی نہیں ملتے کہ آپ اس کو ٹیبل کر سکیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا، بیڑا غرق کر دیا آپ نے کشمیر کا، آپ نے، اور صرف میں کشمیر کا سفیر، میں کشمیر کا امبیسڈر۔ کہاں گئی تمہاری سفارت؟ کہاں گئی تمہاری ایمبیسڈری؟ کون سے دعوے تم کرتے تھے؟ آپ نے تو ملک کو تباہ و برباد کر دیا، ہر سیکٹر میں، ہر فیلڈ میں۔ آپ مجھ سے پوچھو، میں بھی تنگ ہوں، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تنگ ہیں، غریبوں کی جھونپڑیوں میں جاؤ، ان کی جھگیوں میں جاؤ، وہ بھی تنگ ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ پوچھو جا کے ان کے کیا جذبات ہیں، ان کے بچوں سے پوچھو جا کے کیا ان کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ملتے ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے کیا کپڑے میسر ہیں؟ پوچھو ذرا ان سے۔ عید آتی ہے، عید پہ بچے روتے ہیں کہ ابو ہمیں نیا جوتا لے دیں، نئے جوتے کے لیے پیسے نہیں ہیں لے کے دینے کے لیے بچوں کو، نئے کپڑے لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بچوں کو۔ عید پہ بھی ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے، عید والے دن بھی یہ فکر ان کو نہیں چھوڑتا، اور آپ کہتے ہیں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں وہ بلند بانگ دعوے؟ آپ 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، 1.5 کروڑ بندہ آج بے روزگار ہو چکا ہے پرواہ آپ کو ان کی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کو لانے والے کہاں ہیں؟ کدھر ہیں وہ؟ جواب دیں، اس قوم کو لانے والے بھی جواب دیں۔ بھائی میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا بھائی عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، لا کے بٹھا دیا آپ نے،
इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है, क्यों इलेक्शन चोरी किया, क्यों पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये बातें एक न एक दिन मंजर पे आनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना जो है वो इस मामले में मैं अपने जो है वो जज्बात को उन पे कंट्रोल मेरा जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता, और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मैं चुप नहीं हूँगा। और मैं एक सबसे पहले नारा लगा रहे हैं आप, नारा आप लगाएं बिल्कुल बड़े शौक से, लेकिन जरा नारा लगाने से पहले क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, और जवाब मुझे देना पूरे खुलूस के साथ और दयानतदारी के साथ। मुझे ऐसा नहीं जवाब चाहिए जो सिर्फ जुबान से आए और दिल उसका साथ ना दे। अगर दिल साथ देता है तो फिर मुझे जवाब दो, दिल साथ नहीं देता तो चुप रहो, जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मांगता आपसे जवाब। पाकिस्तानी कौम उसका जवाब जानती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप अपने दिमाग से पूछें, दिल से पूछें, पहले दिल से पूछें बाद में दिमाग से पूछ लेना। क्या आपको, मुझे और हम सबको तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़े होते हुए नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे जरा बिल्कुल दिल से पूछ के हाथ खड़ा करके बताओ, हमें तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े होता हुआ नजर आना चाहिए या नहीं? जो समझ से आना चाहिए हाथ खड़ा करो। बस खड़े होने की जरूरत नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया काफी है। आपका बहुत शुक्रिया। तो भाई, मैं, अगर आप दिल से समझते हैं तो फिर जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे? इस सवाल का जवाब भी दिल से पूछ के बताओ, मेरा साथ दोगे? अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाल्लाह आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, और आप इंशाल्लाह मुझे स्टेड फास्ट पाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे अपनी नजरिए पे हमेशा मुझे कायम व दायम पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आज मैं अगर मैदान में निकला हूं अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मैं बिल्कुल अपनी कसम, और ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये किरदार आज अदा करना होगा, हर पाकिस्तानी को, सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास उनकी वोटों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी अमानत की, आपके पास है उनकी अमानत। और सबसे पहले तो ये फिर आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था, मैंने कर लिया आपसे वादा।
और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी, फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है, और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं, वो अपने इस तमाम मुसीबतों से निजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते, आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहां लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे, उनकी वो कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि जी मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। फीस दे दें, बच्चों को पढ़वाएं, या फिर रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों में से उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज का इंतखाब करें। हमारे जमाने में तो ये हाल नहीं था, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये तो वो कहने लगे कि उसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते, वो पानी से रोटी गीली करके भी कई दफा उनको खानी पड़ती है, पानी से। ये तो उन लोगों का वो हाल बता रहे थे जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, जो बेचारे अभी भी तनख्वाह लेते हैं, घर का किराया भी देना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो रोटी पानी के साथ खाते हैं, पानी के साथ कई दिन, सालन मुयसर नहीं है, गोश्त तो दूर की बात है, मुर्गी तो दूर की बात है, पुलाव तो शायद पता नहीं साल में एक मरतबा भी खाना नसीब होता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और मुझे समझ में आती है। आज 30,000 रुपया जरा सामने रखें, इन सब की जरूरियात को सामने रखें टेबल पे, 30,000 रुपये इस तरफ रख दें, ये सब मसाइल इस तरफ रख दें, एक एक को बताएं कि इतना इतना पैसा इन तमाम चीजों को दरकार है, और उसके बाद देख लें कि जब आधी चीजों में पहुंचेंगे 30,000 रुपया खत्म हो चुका होगा, और बाकी आधी चीजों के लिए क्या करेंगे? भीख मांगेंगे किसी से जाकर, उधार मांगेंगे किसी से जाकर, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो डाका नहीं डालना चाहते, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चोरी नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत खुददार लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते। फिर क्या करेंगे? अगर उधार देंगे उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, उनकी खुददारी गवारा नहीं करती, लेकिन अगर लेते हैं तो फिर अदा कैसे करेंगे? अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उससे अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उसके बाद किसी का मकान बिकेगा, कोई बीमार हो जाता है, किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, किसी को खुदा ना खास्ता गुर्दों की बीमारी होती है। क्या करेगा? अपना मकान बेचेगा या अपना असासे बेचेगा, और वो अपने जरूरियात को आंसुओं के साथ पूरा करने की कोशिश करेगा। मुल्क के, और हम यहां पर इलेक्शनों को चोरी करते हैं, जाली मैंडेट लोगों को दिलवाते हैं, आपको हरवाते हैं,
आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, बहुत सारी सीटों से आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, आपको हरवाया गया, आपको शिकस्त दिलवाई गई, आरटीएस को बंद करके आपकी सीटें खत्म की गई और उनकी सीटें आपने उनको दिलवाई जो नहीं थी, उनकी जो हमारी थी। मुझे बताएं, कई हलकों में इस कदर वोट मुस्तरद हुए कि माजी की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बात मैं सच कहता हूं या नहीं कहता? और डबल डबल मोहरें लगी हुई थी। वो क्या था? सब कुछ आपके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला गया या नहीं निकाला गया, और फिर पोलिंग निकालकर उसके बाद फिर उनको खाली करवाकर उसके बाद डब्बे भर के आरटीएस को बंद करके कई घंटे उस सारा धांधली का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपना जो है वो इसको असेंबली में लाते हैं, कुछ वोट फाटा के आप तोड़ते हैं, कुछ एमक्यूएम को साथ मिलाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट साथ मोरे आप शामिल करवाते हैं। ये ट्रैक्टर वाले कौन लोग थे? कौन थे ट्रैक्टर वाले, जरा बताएंगे? ये ट्रैक्टर वाले वही लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और जो लाने वाले हैं उनका निशान था, और उनको आप लाते हैं और फिर सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं, 4 वोटों से, फिर भी 4 वोटों से। तो ये हम इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहें और कुछ बोले ना? हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। या तो हम अंधे हैं तो फिर ठीक है, या हम बहरे हैं तो फिर ठीक है, या गूंगे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है और हमारा ज़मीर भी जाग रहा है और हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है, और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये मैं एक कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से वो कर्नल क्या कर रहा था बात वहां पे? वो कर्नल साहब जो वहां पे मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की? मोहम्मद बशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का? और उसके बाद फिर जो दूसरी अदालत जो है अरशद मलिक की, क्या कह गए अरशद मलिक साहब? आप बताएं, उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर। फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला डिसमिस नहीं, वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपने दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स और असासे अमेरिका में बनाए हैं पिछले 15-20 सालों में जी। अरबों के असासे बनाए हैं वहां पे अमेरिका में। और बच्चे जनाब
کہتے ہیں وہ ان کی الگ داستان ہے. اور اس کے بعد جب ساری بات کھل کے آتی ہے تو پتہ نہیں وہ بھی بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگا, استعفیٰ دینے جاتے ہیں. عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, آپ تو بہت ایماندار ہیں, آپ نے کہاں کوئی گڑبڑ کی ہوگی, ہم سب آپ کے وٹنس ہیں بھائی, ہم سب آپ کے گواہ ہیں, آپ نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی, یہ لیں واپس لیں اپنا استعفیٰ لے جائیں. یہ معیار ہے یہاں پر ایمانداری کا اور بے ایمانی کا پاکستان کے اندر. یہ سب لوگ جو ہے, یہ جو جدید پشتی جو یہاں پہ جو اپنے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اچھے ذرائع دے رکھے ہیں, وہ سب کے سب بے ایمان ہیں, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے ہے, وہ سیاسی پارٹی سے ہے. اور یہ لوگ یہ جو اپنا جنہوں نے اثاثے اربوں کے وہاں باہر بنائے ہیں, یہ بنانے کے باوجود ایماندار ہیں. یار یہ معیار تو نہیں چلے گا یہاں پر. اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ یہ معیار یہ ہو اور پھر نواز شریف خاموش رہے. نواز شریف اس مٹی کا نہیں بنا ہوا کہ جو ایسی جو اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر خاموش رہے. میں نہیں رہوں گا خاموش, اور کوئی مجھے خاموش کرانے کی کوشش بھی نہ کرے, کوئی نہ کرے. اور میں آپ سے یعنی اتنے بے شمار لوگ ملک سے باہر اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں, پاکستان میں نوکریاں کھو چکے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیا کسی نے ان کی جا کے مزاج پرسی کی ہے, کسی نے ان کی خبر دی ہے, پوچھا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں, آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں. تو بھائی انہوں نے یہ سب, میں نے آپ کو بھی روزگار کی باتیں بتائی, پاکستان کے عوام کی مشکلات کی باتیں بتائی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مشکلات کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر تو عائد ہوتی ہے. لیکن بھائی میں بار بار کہتا ہوں, اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت سارے, اور آپ اس بات پہ آ جائیں اب آپ بھی, کہ اس کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو لائے ہیں. آج اس سب چیزوں کا حساب ان کو دینا ہوگا. اگر کوئی غریب بھوک سے مرتا ہے, لانے والے بتائیں یہ کیسے ہوا. اگر کسی کی عزت لٹتی ہے کسی اپنا موٹر وے کے نیچے یا ملتان میں, یہ بتائیں ہمیں لانے والے. اس کا اگر آپ ذمہ دار نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک سٹوج ہے آپ کا جو آپ نے وزیر اعظم بنا کر یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو آپ ہیں لانے والے. اصل لوگ جنہوں نے الیکشن جیتا تو ان کو ہروانے والے آپ ہیں. آپ اس کا جواب دیں. آپ بتائیں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. چینی مہنگی ہوگی, آپ ذمہ دار ہیں. بجلی کے بل بم بن کے سروں پہ گرتے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے آپ ذمہ دار ہیں. معیشت تباہ و برباد ہو گئی, آپ ذمہ دار ہیں. روپیہ گر رہا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. ہم $100 ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, آج 170 کا ڈالر ہو گیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. ساؤتھ ایشیا میں سب سے پسماندہ ملک اس وقت پاکستان ہے. ہم سب ایسے پوچھ لیتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے. کئی ڈرتے ہیں, نہیں بات کرتے, یا ڈرتے تھے نہیں کرتے تھے بات. اب نہیں بھائی, اب نہیں, اب آپ ذمہ دار ہیں. یہ ڈالر جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے, روپیہ مٹی میں مل گیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا یہ بندہ جس کو آپ لے کے آئے ہیں, جو سوغات آپ نے ہمیں دی ہے, اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, الیکشنوں میں دھاندلی کی, اور مسلم لیگ جیسے کہ میں نے پہلے کا الیکشن جیت چکی تھی, آر ٹی ایس کے ذریعے سے ہروایا گیا, اور پھر اس کو اپنا
لا کے بٹھا دیا, جو سرے تسلیم خم کرتا ہے ہر بات پہ, کرسی میں بٹھا دیا ہے, اور اس لیے تو آج یہ ملک کا حال ہوا ہے. یہی وجہ ہے آج پاکستان کی رسوائی کی, یہی وجہ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی. اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے, اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے, اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملک بھی نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں OIC کو چھوڑ کر. کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آگے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا, یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا, لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا, جب آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروا دیا صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. بیٹے سے, کسی اور سے نہیں, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, نواز شریف صاحب ڈسمسڈ. اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بنوائے, اس کو سزائیں دلوائیں انہی عدالتوں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. کہیں سے کوئی کرنل نکلتا ہے اور کہیں سے جو ہے وہ ایک جنرل نکلتا ہے, کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی, ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو. یہی وہ 2 سال کی محنت تھی نا, کہ ISI کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی, نہ اس کی بیٹی کو, اور جب اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے. اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب وہ, میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا, تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا, چیف آف آرمی اسٹاف نے, کہ ہمیں نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کر لینے دو, اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ اس میں دخل مت دیں, دھرنا آپ ملتوی کریں, ہم جو کر رہے ہیں اس کو نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کرنے میں وہ آپ ہمیں اس میں کرنے دیں, اس میں دخل نہ دیں. اور یہ اس کا مطلب پھر یہ کہاں سے بات چلتی ہے, کدھر سے چلتی ہے یہ بات؟ یہ سب بھائی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو 2 سال محنت ہوتی رہی ہے, جس کے بارے میں فیض حمید صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو باہر آنے دیا. پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی, تو ہم سے بڑا کر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ الیکشنوں میں دھاندلی پھر ہوئی, اس کا نتیجہ سامنے آیا, اور آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھایا. اس لیے تو آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم لوگ بھی اب تنگ آمد بجنگ آمد, ہم تو اپنے ملک کے ساتھ یہ کھیل تماشا مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں کہیں, ہم بھی خوددار لوگ ہیں, ہمارا بھی ضمیر ہے. میں بھی سیلف ریسپیکٹ میں بلیو کرتا ہوں. میں کوئی اللہ معاف کرے مجھے, میں کوئی مغرور یا متکبر آدمی نہیں ہوں, لیکن اپنی انا میں بلیو کرنے والا بندہ ہوں. اور آج آپ کو بھی, جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کبھی سودا نہیں کرنا.
آپ طے کر لیں کہ آپ نے سیلف اسٹرکچر کو کبھی قربان نہیں کرتا. آپ باضمیر لوگ ہیں, باضمیر بن کے دکھائیں. آپ جب ضمیر کے مطابق چلیں گے تو آپ کی قوم لازمن انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلے گی, یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. تو حضور یہ جو سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو یہ ہوئی. جے آئی ٹی بنائی گئی جس میں نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی, جس میں ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندہ تھا, جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا, اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. آپ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی آپ بنا رہے ہیں, اس میں آپ اور لوگ ان کو رکھا گیا جو ایک واٹس ایپ پہ لوگوں کو چنا گیا تھا, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف ایک اقامے پہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا. کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ کوئی مجھے سمجھا دے, میں سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے سمجھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر جناب میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر حضور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ریفرنس بنا دیے, سزائیں دلوا دی, اور پھر کیا ہوا؟ یعنی بلوچستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, یہاں ہمارے جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قادر بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان سے اور بھی لوگ ہوں گے. ان کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے بلوچستان کی حکومت کو گرا دیا گیا, اور پھر وہاں پر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہیں موجود تھے اور کمانڈر تھے, اور وہاں پر حکومت کو ہماری گرا کر تو بلوچستان سے نئے مہرے لائے گئے. کیوں ہوا سارا؟ صرف اور صرف سینٹ کے الیکشنز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہ الیکشن کو سیبوٹاج کیا بھائی, الیکشن کو سیبوٹاج کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے, کوئی معمولی جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. الیکشن کو سبورٹ کرنا, الیکشنز کو مینج کرنا, دھاندلی کرنا, کسی کو جتوانا, کسی کو ہروانا, یہ سب بہت بڑے جرائم ہیں یہ, اور ان کا حساب تو بھائی آپ کو دینا پڑے گا اور ہمیں لینا پڑے گا. اور وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کا بازار قائم کیا, اور ان نئے موروں کو جتوا کے ووٹ کو سرے عام بے عزت کیا, سرے عام. اور ایک ایسا گمنام آدمی سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جس کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی کسی نے کبھی کو نہ ملا, نہ کبھی کسی نے دیکھا. آج پاکستان کے سب سے بڑے منتخب ادارے کا آج وہ چیئرمین. یہ ڈوب بننے کا مقام نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے یہ ڈوب بننے کا مقام ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس میں میں نے آپ سے ابھی یہ عہد لیا تھا کہ کیا آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہو گے؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی جانے دیں؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں؟ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں, ہم کو گائے بھینسیں ہیں کہ جیسے آپ ہمیں چلاؤ گے ہم ویسے چلتے رہیں گے, جیسے ہمیں ہانکو گے ہم ہانکے جاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ ابھی چل رہی تھی, اچھی چل رہی تھی. عمران خان اور یہ طاہر القادری کا گٹھ جوڑ بنا دیا گیا, ان کو کینیڈا سے اور لندن سے امپورٹ کر کے پاکستان میں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا. عمران خان کو بنایا گیا اور کہا کہ آؤ اسلام آباد میں آؤ, اکٹھے ہو کے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا جو ہے وہ شروع کرو. ان کو وہاں دھر کا وہ حصہ تھا. اس کے بعد پھر جس کا خمیازہ
آج قوم بھگت رہی ہے بھائی ان چیزوں کا خمیازہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں, آپ سب بھگت رہے ہیں. نیب کو کچھ لوگوں کے احساسے تو نظر آتے ہیں اور ان کے نظر آتے ہیں جو ان کو تو بہت نظر آتے ہیں, وہ احساسے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے احساسے ان کو نظر نہیں آتے. اور ابھی جو حال ہی میں جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, اس میں کوئی ہار نہیں ہے, مجھے کوئی شرم نہیں ہے, کیونکہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے. اور جنرل عاصم باجوہ کے اور ان کی فیملی کے احساسوں پہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ نیب کا کردار ہے. بھائی آپ نے جنرل عاصم باجوہ کو نوٹس بھیجنا تو بھیجیں, نہیں بھیجنا تو پھر کم از کم ایک میڈل ہی دے دیں اس کو, اور کوئی میڈل ان کو پریزنٹ کر دیں, کوئی حلال استقلال دے دیں, کوئی تمغہ جرت دے دیں, کوئی دے دیں, کسی قسم کا میڈل آپ ان کو دے دیں. آپ نے اپنا جو ہے وہ یہ پشاور میٹرو کا حال میں نے ابھی آپ کو بتایا, معلوم جبا آپ کو نظر نہیں آتا, پشاور میٹرو آپ کو نظر نہیں آتا. اس پہ سٹے لیے ہوئے ہیں, پشاور میٹرو پہ سٹے لیا ہوا ہے کہ جی آپ اس میں انکوائری نہ ہو. میں جان سکتا ہوں یہ سٹے لینے کا مقصد کیا تھا. ایک ایسا سٹے جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں. یہ عوام, یہ پیسہ بھائی عمران خان کا, یہ لانے والوں کا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے. یہ اس کا پورا حساب کتاب ہوگا, اور یہ سب نیب کی نظروں سے کیوں اجل ہے؟ کہاں ہے وہ بلین درختوں کا منصوبہ؟ اس میں جو پیسہ ہے وہ کدھر ہے؟ کس نے کہا ہے معلوم جبا کا پیسہ اتنا بڑا سکینڈل ہے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ یہ سب چیزیں جو قوم ان کا جواب مانگتی ہے, اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا. میں کل بھی میں نے کہا ہے کہ میں اپنا دوسری میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون بتائے گا ہمیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے, فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اتنے سالوں سے کیوں دبا ہوا ہے؟ کیوں نہیں وہ سامنے آتا, اور کیوں نہیں اپنا جو ہے وہ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے آتا؟ کیوں اس کے خلاف بھی اسٹے آرڈر وغیرہ لیتے رہے اور دے رہے ہیں؟ اور کیونکہ اس میں سب گڑبڑ کرپشن ہے, پیسہ کھایا ہے, پیسہ بنایا ہے انہوں نے, اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کون روک رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو اس کا سنایا جائے اور فیصلہ قوم کے سامنے لایا جائے. میں جاننا چاہتا ہوں, علیمہ خان کو تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں, اور آپ نے کہاں سے جائیدادیں بنائی؟ علیمہ خان صاحبہ کو آپ کو بتانا چاہیے, نیب کو, کہ جی ہم نے علیمہ صاحبہ کو ابھی تک کیوں نہیں نوٹس بھیجا, کیا وجہ ہے؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے, پوری اپوزیشن جاننا چاہتی ہے. پھر آپ نے تو زندگی میں عمران خان صاحب کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا, آپ نے تو کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا, کبھی آپ نے کوئی کمائی نہیں کی. یہ بنی گالہ کی ریاست کہاں سے بنی؟ اس کے لیے پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ آپ کو جوابات دینے ہوں گے. اگر آپ کو وہ ثاقب نثار صاحب چھوڑ گئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم بھی چھوڑ دے گی آپ کو. ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ زمان پارک کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیے, اس کی کدھر سے آئے؟ ٹیکس تو آپ سنا ہے کہ مشکل سے 1,00,000-2 لاکھ روپے دیتے ہیں, تو کروڑوں روپے کس طرح سے آپ نے اپنے زمان پارک کے گھر پہ لگا دیے؟ کس طرح سے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنی گالہ میں آپ نے بنا لی ہے کہ جب آپ نے کہ میری بیوی نے مجھے فلاں پیسے بھیجے, میں نے ادھر سے ادھر بھیجے, اس نے ادھر سے ادھر بھیجے. یہ کیا چکر دے رہے ہیں آپ؟
ये कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। आप इन सब चीजों के बाद ठहरे सादिक और अमीन, और हम जो 1937 से हमारे बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर खून पसीने की कमाई करते रहे हैं, अपने हाथों से काम करते रहे, हम जो है वो सबसे बड़े चोर ठहरे। ये नहीं चलेगा भाई, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, कोई तस्लीम नहीं करेगा। मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि मैं भाई बहुत इस मामले में मैं समझता हूं कि हक बात करनी चाहिए, और मैंने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की है, और अगर अल्लाह दोबारा मौका देगा तो ये खिदमत का जज्बा मेरे सीने में मौजूद है। मैं खिदमत करता रहूंगा और आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगा। हमारी पार्टी भी बिल्कुल इस जज्बे से सरशार है, खिदमत करेगी। मैं उस नौजवान लेफ्टिनेंट नासर को खराज तहसीन पेश करता हूं जो शहीद हुआ है वजीरिस्तान में, जिसकी वालदा ने अपने हाथों से काम करके अपने बेटे को पाला था। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मैं उस फौजी को सलाम पेश नहीं करता जो वज़ीर आज़म हाउस के दीवारों को फलांग कर, उसके गेट को फलांग कर अंदर दाखिल होकर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करे। मैं उसको सलाम नहीं करता, हरगिज नहीं करूंगा। और मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो मुल्क की दौलत लूट कर अमेरिका में जाके जायदादें बनाए। मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो अवाम का मैंडेट चोरी करे, कभी नहीं करूंगा। और मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है, मेरे दिल में इन लोगों के लिए इज्जत है जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, जाके 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान की रखवाली करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं, और उसके बाद अपने कानून का एहतराम करते हैं। मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है, मेरी दिल के गहराइयों से उनके लिए सलूट है। अपनी ओथ का एहतराम करते हैं, ओथ जो हल्फ लेते हैं फौज में भर्ती होते वक्त, उसका एहतराम करते हैं। और वो ओथ पता क्या कहती है? वो ओथ कहती है, सुन ले जरा, ये 4 लाइनें हैं। जब मुसल्लह अफवाज में वो भर्ती होते हैं या कमीशन लेते हैं, वो कहते हैं, मैं सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की हमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूंगा। क्या? मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूंगा, और ये कि मैं मुक़्तदियात कानून के मुताबिक और उसके तहत पाकिस्तान की फौज बर्री, बहरी या फजाई, मैं पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। जो इसकी पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं, जो आइन की पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं, जो कानून की पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं। लेकिन जो इसकी नहीं करता, जो आइन तोड़ता है, जो कानून तोड़ता है, वो आइन के साथ गद्दारी करता है, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है। कभी उसके साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाऊंगा। बिल्कुल मुशर्रफ के साथ भी यही मेरा तनाजा था, तनाजा क्या, यही अपना मेरा इख्तलाफ था, और आज भी मेरा यही इख्तलाफ है।
ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے. یہ نہیں تسلیم کریں گے ہم. بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں. آپ کو قوم دیکھ رہی ہے, قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے, ہماری باتیں سن رہی ہے. میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہے. 10 تاریخ کو پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی, 20 تاریخ کو اے پی سی کی, اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی. آج بھی سن رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہیں. دیکھنا یہ جو حلف آج مجھ سے آپ نے مجھ سے لیا, میں نے آپ سے لیا ہے, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو. میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, کہیں نہیں جا رہا. انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا. پاکستان میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان.